علیکم میں امداد سومرو. دوڑ جانے کے ماہر, اعلان کر کے یو ٹرن لینے کے ماہر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے. دوڑ گئے ہیں بلدیاتی انتخابات سے, وہ بھی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے عمران خان صاحب نے دوڑ لگا دی ہے. پہلے مرحلے کے ذمہ داران کا تعین کیا جا چکا ہے. اب ان کے خلاف عمران خان صاحب کیا کارروائی کریں گے, کے پی کے میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی, گورنر اپنی سیٹ پر رہیں گے نہیں رہیں گے, وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ پر رہیں گے یا تبدیل کر لیے جائیں گے. بہت سی چیزیں گردش میں ہیں, بہت خبریں آ رہی ہیں, لیکن ایک اور خبر بھی, اور وہ بڑا جھٹکا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے, اس سیٹ اپ کے لیے, اس نظام کے لیے جس کو اپوزیشن ہائبرڈ سسٹم کہتی ہے, جس کو اپوزیشن سلیکٹڈ یا کت پتلی نظام کہتی ہے. اس کے لیے ایک بڑا جھٹکا آ سکتا ہے, اور وہ ہے چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب تھا, اس کو چیلنج کیا تھا, اس کے خلاف اپیل میں گئی تھی پیپلز پارٹی. اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انٹرا کورٹ اپیل تھی, پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل مسترد کر دی تھی یہ کہہ کر کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کی کارروائی کا ہے, لہٰذا عدالت پارلیمنٹ کی کسی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, عدالت میں عدالت نہیں سن سکتی. لیکن اس کے بعد جو گیلانی, یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین شپ کے, جن کے 7 ووٹ مسترد کر دیے گئے تھے, اسی بنیاد پر وہ انٹرا کورٹ اپیل میں گئے تھے. اب خبر یہ ہے کہ اپیل کا فیصلہ, انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے فیصلہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے جو عدالت کا پہلا فیصلہ تھا وہ برقرار رہے, یا ہو سکتا ہے کہ فاروق ایچ نائک, کیونکہ بہت بڑے وکیل ہیں اور بہت قابل وکیل ہیں, بہت کاریگر وکیل ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جج صاحبان کو قائل اور مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں اپنا نقطہ, اپنی دلیل کی بنیاد پر کہ الیکشن جو ہوا تھا اس میں دھاندلی ہوئی, ووٹ جو تھے وہ مسترد نہیں ہوئے, ٹھپا جو لگا وہ ووٹر کی منشا کو ظاہر کرتا ہے. لہٰذا وہ جو 7 ووٹ مسترد کر کے یوسف رضا گیلانی کو شکست دی گئی تھی, وہ شکست کو کالعدم قرار دیا جائے اور یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینٹ ان کی جیت کا اعلان کیا جائے. یہی مدعا تھا پیپلز پارٹی کا. تو اب خبر جو آئی, اس خبر کے بعد کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا, میرا رابطہ ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, میں نے فون کیا, کراچی میں تھے, اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کی ملاقات تھی, ملاقات بھی ہوئی, اور اس کے بعد میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, کافی تفصیلی بات چیت ہوئی. وہ پر امید تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انصاف کے لیے پر امید ہیں, اور ہم نے کبھی بھی عدالتوں پر سے اعتماد نہیں ہمارا اٹھا. ہم احترام کرتے ہیں, عدالتیں ہمارے خلاف فیصلہ دیں بھی تو بھی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, اور اسی امید کے ساتھ عدالتوں میں جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اپنا کیس رکھا ہے وہاں پر عدالت میں, انٹرا کورٹ اپیل میں, اب دیکھتے ہیں عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا, اچھے کی امید ہم کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے انتخابات تھے اس پر انہوں نے بڑا دلچسپ کمنٹ کیا. میں نے کہا وہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی اینڈ آف بگننگ ہے, پی ٹی آئی کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہوا ہے, شروعات ہو چکی ہوئی ہے, اور اب یہ نیچے تک جائے گا, یعنی پنجاب تک آئے گا معاملہ. اور جنوبی پنجاب میں تو خیر وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں, پیپلز پارٹی وہاں پر اپنا پرانا عروج بحال کرے گی. لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات, میں نے سوچا کہ شاید اسی تناظر میں ملاقات کرنے گئے ہوں گے کہ وہ چیئرمین سینٹ والا جو معاملہ ہے اس کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد کی حکمت عملی کیا ہوگی. وہ تو انہوں نے کہا نہیں, میری پارٹی کے ایشوز پر بات چیت تھی, لیکن ظاہر ہے یہ سارے معاملات ڈسکشن میں ہوتے ہیں, لیکن ملاقات کا مقصد جو تھا وہ سیاسی پارٹی امور تھا اور باقی مجموعی سیاسی صورتحال. تو بہرحال یوسف رضا گیلانی صاحب کو پر امید ہیں, اور ظاہر ہے جب ایک بندہ عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر جاتا ہے تو وہ پر امید ہی ہوتا ہے. ذرا ہوا کیا تھا ماضی میں یہ میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیتا ہوں کہ 12 مارچ کا دن تھا, 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے. یوسف رضا گیلانی نے شکست دی تھی قومی اسمبلی کے اس پلیٹ فارم سے عمران خان صاحب کے امیدوار حفیظ شیخ کو, جہاں پر پی ٹی آئی کی اکثریت تھی, حکمران اتحاد میجورٹی میں تھا, لیکن وہاں پر اقلیت والا جو اپوزیشن اتحاد تھا وہ جیت گیا تھا. جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 3 مارچ کی تاریخ ہے, اور جس کے بعد عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تھا. دوڑے دوڑے آئے تھے پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں کہ جی مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دو, اور وہ بہرحال وہ پھر پتہ چلا کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بھی بڑے فون ہوئے تھے کہ جی یہ ذرا کر لیں, ووٹ آف کانفیڈنس دلوا دیں, کیونکہ آگے ہم نے بجٹ پاس کروانا ہے. تو بجٹ کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا تھا عمران خان صاحب کو. اس کے بعد 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا, جہاں پر اپوزیشن میجورٹی میں تھی, اور مظفر علی شاہ صاحب وہاں پر پریزائڈنگ افسر بنے, اور وہاں پر یوسف رضا گیلانی کے ووٹ نکلے 49
اور صادق سنجرانی صاحب جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کے نکلے 48، اور پھر اس کے بعد وہ ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے اور پھر 7 پرچیاں وہ مسترد قرار دی گئی کہ جی یہ نام کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے، سامنے والے کھانے میں نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق پھر وہ شیر رحمان اور دیگر کی ویڈیوز بھی آئیں، وہ جو وہاں پر الیکشن کمیشن کے اور جو سینٹ کے اسٹاف کے ساتھ، سینٹ کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوئی، وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی کہ جو پوچھ رہے تھے کہ اسٹیمپ کہاں لگے، نام کے اوپر لگ جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پتہ چلنا چاہیے کہ ووٹ کس کو دے رہا ہے، ابہام نہ ہو کہ کہیں سے درمیان کی جگہ میں نہ ہو کہ پتہ نہ چلے کہ ووٹ کس کا ہے، تو لہٰذا وہ کلیئر ہے، انہوں نے کلیئر کر، ان کو شاید کسی پر شک ہوگا کہ جی جس پر شک تھا ان کو کہا ہوگا کہ جی آپ نے ٹھپا مارنا ہے نام پر، اور یہ پہلے کلیئر کیا کہ جی نام پر اگر ٹھپا لگے تو کوئی ایشو تو نہیں، انہوں نے کہا جی بالکل کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ویڈیوز وغیرہ سارا کچھ ہے۔ تو بہرحال وہ 7 ووٹ مسترد کر کے، اور یسر رضا گیلانی صاحب کو وہ دن دہاڑے کی دھاندلی، ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو مطلب سیدھا سیدھا سینہ زوری تھی، بہرحال تو وہ یسر رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے شکست خوردہ قرار دے کر صادق سنجرانی صاحب کا اعلان کر دیا۔ تو وہ معاملہ تھا، اب اس معاملے کا فیصلہ اپوزیشن اس انتظار میں تھی، خاص طور پر پیپلز پارٹی، کہ عدالت سے فیصلہ آ جائے۔ اگر ہم عدالت سے جیت جاتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کے ہم اس سے بچ جائیں گے کشت سے، تو اگر اب عدالت کا فیصلہ آتا ہے صادق سنجرانی کے خلاف اور یسر رضا گیلانی کو عدالت اعلان کرتی ہے کہ یسر رضا گیلانی جیت گئے ہیں، تو پھر بڑا جھٹکا ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، ان کے پورے سسٹم کے لیے، جس طرح یہ سسٹم کھڑا ہوا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے۔ لیکن باہر عدالت کا فیصلہ ہے، کیا آ سکتا ہے کیا نہیں آ سکتا وہ تو اب ہم اس پر پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں ٹینشن عمران خان صاحب کی حکومت کو ہے، کیونکہ اب ہر فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے نا، چاہے وہ الیکشن کمیشن سے آئے، چاہے عوامی وہ فورم سے آئے، یعنی الیکشن میں بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا جہاں پر ان کے خلاف فیصلہ آ گیا پہلے مرحلے کے انتخابات میں، وہ اضلاع جہاں پر پی ٹی آئی میجورٹی میں تھی، جہاں پر پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم تو ڈیرہ اسماعیل خان جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا گڑھ تھا، ہم وہاں سے بھی ہم نے جھنڈے گاڑے ہوئے مولانا صاحب کو ہرایا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی جیت کر آئیں گے۔ تو ظاہر ہے اس کے وہاں جو شکست ہوئی ہے بدترین، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مولانا آ رہا ہے کرتے ہوئے جیسے اوپر چڑھ کر آ گئے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب تو سر پیٹ رہے ہیں بیٹھے۔ آج انہوں نے ملاقات بھی کی ہے محمود خان جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے عثمان بزدار لگے نے سائیں ہیں، ایسا ہی ہے نا، عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا میں شہباز شریف لگا ماما، وہ گئے تھے اپنے علاقے میں، تو بوڑھی عورت پوچھتی ہے جی آپ کون ہیں، انہوں نے کہا جی میں وڈا وزیر ہوں۔ وہ کہ وڈا وزیر کیا تھیندا ہے، وزیر اعلیٰ کیا تھی، وڈا وزیر مطلب وزیر اعلیٰ، اور وزیر اعلیٰ کیا تھیندا ہے، وہ کہ میں وزیر اعلیٰ صوبے دا میں حکمران ہوں، وہ کیا تھیندا ہے، وہ کہ شہباز شریف، میں شہباز شریف لگا۔ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ان کو تعارف کروانے کے لیے بتانا پڑ رہا تھا کہ میں شہباز شریف لگا ہوں، تو محمود خان صاحب لگے ہیں عثمان بزدار خیبر پختونخوا کے۔ تو انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس سے پہلے جو خبریں آئی ہیں اس میں جو عمران خان صاحب نے کیونکہ فوری رپورٹ مانگی تھی کہ مجھے فوری طور پر رپورٹ دی جائے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی ہے، پی ٹی آئی وہاں سے کیوں ہاری ہے فوری طور پر، تو فوری جو ہے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایک رپورٹ بنی، اور وہ رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس تک آ گئی ہوئی ہے۔ اس میں جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے شکست کا، کارکردگی کے علاوہ باقی سب ذمہ دار ہیں، یعنی مطلب ایسی رپورٹ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کی رپورٹ۔ بھئی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ظاہر ہے لوکل لیول پر آپ ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں، پھر لوگ ہار بھی جاتے ہیں جیت بھی جاتے ہیں، لیکن ہار جیت تو ہوتی ہے کارکردگی کی بنیاد پر۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں ایک فیکٹر ٹکٹ کا ہوتا ہے کہ آپ نے کن کن کو ٹکٹ دیے، لیکن جہاں جیتے ہیں وہاں بھی تو ٹکٹ اقربا پروری پر ہی دیے گئے نا۔ اگر وہ جو کیا نام ہے ان کا پرویز خٹک صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دی اور انہوں نے جتوایا اپنے بیٹے کو، تو مہنگائی تو فیکٹر ہر جگہ تھا، لیکن پرویز خٹک صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوا کر جتوا لیا۔ تو جہاں جہاں ہارے ہیں وہاں جس نے ٹکٹ کی سفارش کی، یا وہ تگڑا بندہ یا کمزور بندہ سامنے لے آئے، ان کی آ گئی ہے شامت اس رپورٹ کے مطابق۔ اس میں گورنر شاہ فرمان صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ 4 صوبائی اور 11 ارکان صوبائی وزراء ہیں اور 11 ارکان اسمبلی ہیں جو رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ان میں اب ہر ضلع وائز ہے، اس میں تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا بھی نام ہے، اس میں نور عالم خان کا نام ہے، اس میں ارباب وسیم کا نام ہے، اس میں دیگر جو وزراء ہیں ان کے بھی نام ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے پسند اپنے اپنے خاندان کے لوگوں میں یا اپنے قریبی لوگوں کو ٹکٹ دلوائے اور پھر جتوا نہیں سکے، لہٰذا پی ٹی آئی ہار گئی۔ ایک کہا گیا ہے کہ کہیں کہیں مہنگائی کا، کارکردگی کا
جو ہے وہ وجہ وہ بھی رہی ہے، حالانکہ مہنگائی اور کارکردگی ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ۔ تو یہ رپورٹ عمران خان صاحب تک آ گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موروثیت پی ٹی آئی کے اندر ہے، میں نے سن رہا تھا کل پرسوں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، کہیں ایک پرانی ان کی ویڈیو تھی یا تازہ انٹرویو تھا، وہ مجھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے وہ جو میرا کزن ہے نا وہ بڑا کاریگر آدمی ہے، وہ بڑا اڑی کاپ ہم سندھی میں کہتے ہیں، وہ بہت ہی یعنی ماہر آدمی ہے، اور وہ اپنا انہوں نے ہیلتھ کے ایشوز پر، تو میں نے پنجاب کی صحت کے صحت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے ان کو دیا خیبر پختونخوا۔ اب خیبر پختونخوا میں انہوں نے تباہ بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو وہ عمران خان، موروثیت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بھائی تو کوئی ہے نہیں، تو انہوں نے اپنے کزن کو انگیج کر لیا، اور وہاں پر جتنے وزراء تھے، انہوں نے کسی نے کزن کو ٹکٹ دیا، کسی نے بیٹے کو دیا، کسی نے بھائی کو دیا، تو وہ اپنے خاندان سے باہر گئے نہیں۔ اور وہ پرویز خٹک صاحب کے متعلق یہ ہے کہ ان کے خاندان میں لوگ کم پڑ گئے ہیں، لوگ زیادہ اپنا سیٹیں کم پڑ گئی ہیں، یعنی لوگ کم پڑ گئے، اتنے اپنے خاندان میں انہوں نے ٹکٹ دیے، کسی کو اسپیشل سیٹ پر، کسی کو جنرل سیٹ پر، کسی کو کہاں اکوموڈیٹ کر کے وہ پورا کا پورا خاندان، اب وہ لوگ اب کم پڑ گئے ہیں، تو ادھر ادھر وہ نوازنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اندر تو یہ موروثی جو عمران خان صاحب جو اعلان کر کے آئے تھے نا کہ میں موروثیت کے اس میں خلاف سیاست میں آیا ہوں اور میرا پیچھے کوئی نہیں ہے جو میری سیاست سنبھالے گا، میں نے تو ایک پارٹی بنائی ہے، وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، اس نعرے کا بھی خیبر پختونخوا کے انتخابات میں۔ اب میں نے آغاز جہاں سے کیا تھا، عمران خان صاحب نے لگا لی ہے دوڑ۔ خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ جی ہم اپنی امیدوار، ہم نے جو چناؤ کی وجہ سے ہم انتخابات ہارے ہیں، لہٰذا اگلا جو مرحلہ ہے جو جنوری میں ہوگا خیبر پختونخوا کے اضلاع کا، جس میں ملاکنڈ ہے، دیر ہے، دیگر اضلاع ہیں، تو وہاں پر ہزارے کے بیلٹ ہے اس میں، جہاں پہ مسلم لیگ نون کا زور ہے، ملاکنڈ میں پیپلز پارٹی، دیر میں پیپلز پارٹی کا بھی زور ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا زور ہے، تو جہاں پر پی ٹی آئی نسبتاً ان اضلاع سے زیادہ کمزور ہے، تو ان اضلاع کے لیے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی وہاں کے لیے اب میں خود ٹکٹ تقسیم کروں گا، ٹکٹوں کا فیصلہ خود کروں گا، جس کے لیے وہ بس والی تصویر بھی چلی نا کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بس کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹکٹوں کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ تو وہ عمران خان صاحب نے اس جو ملاقات کی ہے اپنے محمود خان صاحب سے، اس ملاقات میں وہ ذمہ داری انہوں نے ان کو دے دی ہے کہ جی آپ دیکھیں جا کر وہاں پر معاملات کہ ٹکٹیں وغیرہ کیسے تقسیم کی جائیں گی، پالیسی کیا ہوگی، حکمت عملی کیا ہوگی، آپ حکمت عملی بنائیں، بہتر حکمت عملی بنا کر مجھے بتائیں۔ لہٰذا وہ عمران خان صاحب سوچ رہے تھے کہ یار میں اگر ٹکٹیں دوں گا، ہارنا تو پھر بھی ہے، تو اگر میں نے ٹکٹیں دی اور وہ امیدوار ہار گئے تو یہ بوجھ تو میرے اوپر آ جائے گا۔ تو عمران خان صاحب 92 کا ورلڈ کپ 11 کھلاڑی یا پوری ٹیم مل کے کھیلی تھی، کہا جاتا ہے کہ 11 کے 11 کھلاڑی جو ہیں وہ وننگ پلیئرز تھے، ٹاپ کی ٹیم تھی، لیکن کریڈٹ عمران خان صاحب کا۔ 3-3.5 سال ہو گئے حکومت میں، ہر شعبے میں تباہی پھیلا رہے ہیں، ڈسکریڈٹ پچھلی حکومتوں کا۔ تو عمران خان صاحب ڈسکریڈٹ لینے یا اپنے اوپر ناکامی کا بوجھ اپنے اوپر ڈالنے کے لیے تو پیدا ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اگر میں ٹکٹیں دوں گا، ہار تو پھر بھی جائیں گے، اگر ہار گئے تو الزام تو میرے اوپر آئے گا، لہٰذا یہ الزام میں اپنے سر کیوں لوں، محمود خان کو کیوں نہ اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں۔ انہوں نے محمود خان صاحب کو یہ ذمہ داری دے دی۔ اور اب ایک چیز اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب ذرا اس سے نا سوچ رہے ہیں، ایک خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب گورنر شاہ فرمان کو ہٹانے کا بھی سوچ رہے ہیں، کہ وہ انہوں نے خاص طور پر پشاور کا جو میئر کا کینڈیڈیٹ تھا وہ انہوں نے گورنر شاہ فرمان صاحب نے سلیکٹ کیا تھا، ان کی سفارش پہ تھے، تو وہاں پر وہ ان کو جتوا نہیں سکے، لہٰذا پہلے تو گورنر شاہ فرمان صاحب کو ہٹا کے یہ جو سارا کا سارا ہے نا ملبہ ان کے اوپر ڈال دو اور اس کی جگہ کوئی اور گورنر لگاؤ۔ تو اس طرح بھی عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں۔ جو بزدار تھے وہاں کے محمود خان صاحب، ان کو ہٹانے کی بات چل رہی تھی، لیکن وہ انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ ملاقات میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ جا کر وہاں تیاری کریں اگلے مرحلے کی، اور ٹکٹیں شکٹیں آپ دیکھیں تقسیم کریں۔ اور آخری چیز، یعنی اس میں دوڑ گئے، عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں تقسیم کروں گا، دوڑ گئے۔ اور آخری چیز ان کا ایک اور ٹویٹ تھا کہ ہر کوئی شکست کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے تاریخ میں پہلی بار کتنے بااختیار بلدیاتی ادارے یا بلدیاتی نظام دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو میری ایک ہی گزارش ہوگی کہ آپ نے جو بلدیاتی نظام دیا ہے نا بااختیار، اس بلدیاتی نظام کے متعلق علی امین گنڈا پور صاحب کا وہ وسیم بادامی کے ساتھ انٹرویو سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحصیل کو تو ہم نے فنڈز رکھے ہی نہیں ہیں، قانون میں نہیں ہے کہ تحصیل کو فنڈز ملیں گے، تحصیل کا جو کونسل ہوگا اس کو ہم فنڈز دیں گے ہی نہیں، تو ہم ان کو کیوں فنڈز دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ، عمران خان صاحب
ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو پہاڑ پور تحصیل سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتے پی ٹی آئی کے امیدوار کے مقابلے میں مخدوم الطاف، ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا ہوا ہے۔ آپ نے اختیار کیا دینے ہیں خان صاحب؟ آپ کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اختیارات کے لیے تو یہ نظام بنایا ہی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔